بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی۔ پہلے ہم تابوت سکینہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمتوں کا خزینہ اور نصرت خدا بندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصیت و عیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ ہے کیا تھا؟ اس میں مقدس ایسی کیا چیز تھی جو اس کا اس طرح ادب و احترام کیا جاتا تھا؟ آئیے یہ جانتے ہیں۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، رات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوا، اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے:
اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی کہ اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو تو۔ بنی اسرائیل کے اس صندوق کے واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کے خداوند قدوس کے بارے میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا، اور خداوند قدوس نے حضرت قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی کہ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیض و برکات ملتے رہیں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں ہیکل سلیمانی کی۔ ہیکل سلیمانی ایک مشہور محل ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا تھا۔ اس کے نام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا کے اسرائیلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی نسل کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا جو کہ ایک یہودی قبیلے کا آباء و اجداد تھا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ بنی اسرائیل اور یہودی دو مختلف شعبے ہیں، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اور دوسری یہود کی ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی رحلت کے بعد بنی اسرائیل کی قوم بہت زیادہ پھیل گئی اور فرعون کے مظالم کی زد میں آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جس نے انہیں فرعون کے مظالم سے نجات دلائی۔ پھر وہ حضرت موسیٰ کی بے عیب قیادت میں کوہ سینا کی طرف چلے گئے، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جس میں انہیں فلسطین کی طرف بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مقصد اس جگہ کو فتح کرنا تھا، لیکن یہودیوں نے انکار کر دیا، حکم کی تعمیل کی اور نافرمانی کی وہی غلطی دہرائی، جس کے انکار کی وجہ سے یہودیوں کو 40 سال تک سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ یہودی جب اب اسرائیل کہلاتے ہیں، حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین چلے گئے اور فتح حاصل کی۔ اسرائیل نے فلسطین میں حضرت موسیٰ کے نام سے 3 حکمرانوں کا سامنا کیا تھا، جس کے نام سے حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک صندوق تھا جس کا نام تابوت تھا، سکینہ اس ڈبے میں 2 لوح قرآن اور ایک عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وابستہ تھا۔ اس ڈبے میں تورات کا اصل نسخہ بھی تھا اور منت سلوہ لانے کے لیے خصوصی برتن بھی تھا۔ داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کو بچانے کے لیے ایک محل بنانا شروع کیا، لیکن اسے مکمل نہ کر سکے، تاہم یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا اور یہ مشہور محل اب ہیکل سلیمانی کی نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔